بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بزرگان محترم، دوست، احباب، اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق اور اس راہ میں چلنے والے سب کو میرا سلام۔ جن مضامین کا سلسلہ شروع ہے اور متواتر آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، آج کا مضمون بھی ان کی ایک کڑی ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ توحید باری تعالیٰ کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ وہ سورہ پاک ہے جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ یہ سورہ پاک متواتر تلاوت ہو رہی ہے اور اس کے تحت ہی کچھ عرض کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مضامین سمجھنے کے لیے بہت سی آسانیاں آپ کے دماغ تک پہنچ چکی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے ایمان کیا ہے اور ذات باری تعالیٰ کے متعلق ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ اس سے بہتر اور اہم مضمون اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم اپنا ایمان درست کر لیں اور ہمارا ذات باری تعالیٰ پر صحیح ایمان ہو جائے، اور وہ جو صفت ایمان ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے وہ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہے۔ اس کا سمجھنا نہایت ضروری تھا، مگر اس کو چھوڑ کر دوسرے مضامین کی طرف توجہ کی گئی، جس کی وجہ سے کئی الجھنیں پیدا ہو گئیں، کیونکہ جب ایمان درست نہیں تو باقی کیا حالت ہوگی۔ آپ کو ذات باری تعالیٰ کی توحید سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وہ ایسا ایک ہے جس سے کوئی شے باہر نہیں، وہ گنتی کا ایک نہیں، وہ ایک ہونے میں وہ مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کے بالمقابل کوئی دوسرا موجود نہیں۔ وہ یکتا ہے، وہ محیط ہے، وہ ایک ہے اور غیر نہیں رکھتا۔ وہ ذات ایسی ہے کہ اپنا غیر نہیں رکھتی، کہیں اس کی نہایت نہیں، غایت نہیں، حد نہیں، کہیں وہ ختم نہیں ہوتی، کہیں اس کا انجام نہیں۔ وہ ایسا ایک ہے کہ قدیم ہے اور بے حد ہے۔ ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو یہ تمام صفات رکھتا ہے۔ اگر کوئی کسی ایسے بناوٹی رب پر ایمان لے آئے جو اس کے علم و عقل کا نتیجہ اور اس کی غایت اور نہایت ہو، مکان میں مکین بھی ہو، اگر کوئی تمام عمر بھی ایسے خدا کی بندگی کرے، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بندگی کرنے سے پہلے مسلمان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا کامل ہو جائے کہ وہ صحیح خدا کو سجدہ کرے۔ جس کا ایمان صحیح ہو گیا، اس کا ایک سجدہ قبولیت کو پہنچ گیا۔ حضرت زید بن ثابت کے سر پر دشمن کھڑا ہے، سر قلم کرنے کو ہے۔ جب وہ تلوار کا وار کرنے لگا تو حضرت زید بن ثابت کے منہ سے نکلتا ہے، اے سب سے بڑے رحم کرنے والے، میری فریاد کو سنو۔ منہ سے یہ نکلتے ہی دیکھا کہ ایک شخص ہے جس نے تلوار ہاتھ میں تھام لی ہے اور وار نہیں ہونے دیا۔ پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اور جب تم نے یا کہا تو میں عالم ملکوت میں تھا، مجھے حکم ہوا کہ جا کر مدد کرو، میں وہاں سے چلا، اور جب تو نے راحمین کے نون پر دعا کو ختم کیا تو میں نے تلوار تھام لی۔ یہ فرشتے کا کمال ہے، مگر اللہ کے بندوں کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ جس کا ایمان کامل ہو گیا وہ غوث ہو گیا، ولی ہو گیا۔ اس کا چلنا پھرنا، دیکھنا، کھانا پینا، پکڑنا سب خدا کا ہو گیا۔ جس کا ایمان کامل ہو گیا، اس نے کہا کن تو فیکون ہو گیا۔ اس نے مردوں کو کہا کہ زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو گئے۔ آگ میں قدم رکھا، گلزار ہو گئی۔ یہ ایمان کے کامل ہونے کا کمال ہے۔ حضرت ابراہیم آگ دے رہے تھے مگر مطمئن تھے، یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ شہید خدا کی راہ میں بار بار قتل ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ،
سب کے ایمان کامل ہو گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا ایمان کامل ہو جائے وہ اگر کرے تو تمام منزلوں کو طے کر جائے۔ ایمان کامل ہونا بہت بڑی بات ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے میرا اور آپ کا ایمان کامل ہو جائے۔ باقی تمام اعمال فرع ہے۔ ایمان جڑ ہے، جب جڑ مضبوط ہو تو تمام شاخیں مضبوط ہو جائیں گی۔ اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں، اگر ایمان درست ہو گیا تو اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے درویشوں کو حکم دیا کہ اس کو دریا میں غوطہ دو۔ جب انہوں نے غوطہ دیا تو وہ چلایا، یا امام جعفر صادق مجھے بچاؤ۔ حکم ہوا کہ پھر غوطہ دو۔ اس نے پھر ایسے ہی پکارا، بار بار غوطہ دیتے جاتے اور وہ اسی طرح پکارتا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ بچانے کی بجائے غوطہ دینے کو کہتے ہیں تو تمام سہاروں کو چھوڑ دیا، غیرت کے بت کو توڑ دیا اور سچے دل سے خدا کو پکارا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب چھوڑ دو، اور پاس بلا کر پوچھا کہ خدا سے ملا دیں۔ تو اس نے عرض کی کہ جب میں نے تمام سہاروں کو منقطع کر کے خدا کی طرف توجہ کی تو میرے دل میں ایک روزن کھل گیا جس میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی جب آدمی غیریت سے پاک ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی تجلی صحیح معنوں میں آشکار ہو جاتی ہے، تو پھر یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ سبحانی ما اعظم ما شانی، میں سبحان ہوں، میری شان بلند ہے، پکار اٹھتا ہے، لیسا فی جبتی الا اللہ، میرے جبہ میں خدا کے سوا کچھ نہیں، کہنے لگتا ہے اور پھر یوں کہنے لگتا ہے، لا الہ الا انا فعبدون، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیشہ دل چوں شود صافی و پاک، نقشے ہا آیت بروں از آب و خاک۔ جب دل کا شیشہ صاف اور پاک ہو جاتا ہے تو اس میں خدا کی تجلیات نظر آنے لگتی ہے۔ پھر فرمایا، نقش را بینی وہم نقاش را، فرش را بینی وہم فراش را۔ تصویر دیکھو اور تصور بنانے والے مصور کو بھی، زمین کو دیکھو اور اہل زمین کو بھی، تو پھر تو نقش کو بھی دیکھے گا اور نقش بنانے والے کو بھی، فرش کو بھی دیکھے گا اور فرش کو بنانے والے کو بھی۔ یعنی ایک مرتبہ میں صورت اور بے صورتی کو دیکھے گا۔ یہ مقام ایمان کامل ہونے کے بغیر نہیں کھلتے۔ جو لوگ نسبت رکھتے ہیں کسی مرد کامل سے وابستہ ہیں، ان کے لیے یہ دولت ہے، یہ بے بہا سرمایہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے ایمان زائد ہو جاتے ہیں اور پھر زیادہ متوکل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یوں ارشاد فرماتے ہیں، مگر بات اصل میں یہ ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں مگر نہ ماننے کے قابل، یوں ہی مانتے ہیں کہ یہ خدا کی قدرت ہے۔ جب ایمان کامل ہو جائے تو پھر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جب ہم ذات باری تعالیٰ کو بے حد اور بے قید مانتے ہیں اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں، تو اس کی تمام صفات کو بھی ماننا چاہیے اور اس کے کمالات کو بھی ماننا چاہیے۔ ہم نے کیا صفات مانی ہے؟ ہم نے مان لیا وہ آہد ہے، وہ یکتا ہے۔ آہدیت کا ثبوت وحدیت سے ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ ایک درخت کے پتے کو لے لیجئے، پتا اپنی شکل و صورت و قد و قامت میں واحد ہے۔ اسی درخت کے اور بھی پتے ہیں مگر کوئی پتا اس سے نہیں ملتا، وہ اپنی شان میں الگ ہے، وہ اپنی مثل دوسرا پتا نہیں رکھتا، ہر پتا اپنے مرتبے میں واحد شان رکھتا ہے۔ اس مجلس میں بہت بڑے آدمی بیٹھے ہیں، ہر ایک کی صورت الگ الگ ہے، ہر ایک اپنے مرتبہ میں واحد ہے۔ مولا تعالیٰ نے جو ایک صورت پیدا کی ہے وہ اپنی شان میں واحد ہے، کوئی صورت دوسری سے نہیں ملتی۔ تو معلوم ہوا کہ تمام صورتیں واحد ہیں۔ ایک کاریگر جب اپنی صنعت کو فروغ دینا چاہتا ہے تو اپنی تمام طاقت لگا دیتا ہے۔ وہ ایک پیالی نہایت خوبصورت بناتا ہے، پھر وہ دوسری پیالی بھی اسی طرح بناتا ہے۔ یعنی کاریگر نے پہلی صورت بنائی، اس طرح کی دوسری بنانا چاہتا ہے، یہ اس کی کاریگری ہے۔ مگر ذات باری تعالیٰ جس صورت میں ایک دفعہ ظاہر ہوتے ہیں، دوسری دفعہ اس صورت میں ظاہر نہیں ہوتے۔
کلا یوما ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ کی ہر شان نہیں ہے، ہر صورت اپنے مرتبہ میں واحد ہے، اور جو ان تمام واحد کو شامل ہے وہ احدیت ہے، کوئی واحد احدیت سے باہر نہیں۔ وہ جو تمام واحدیت کو شامل ہے اس کو احدیت کہتے ہیں۔ ہمارا خدا وہ نہیں کہ ہم اور ہیں اور وہ اور ہے، ہم تو خدا کو ایسا مانتے ہیں کہ جتنی وحدیت ہے تمام اس میں شامل ہے۔ ایک داریہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ خدا سے پہلے کون تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک سے پہلے کوئی نہیں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ اس نے کہا 2۔ تو فرمایا 100 تک گنو۔ جب 100 تک گن چکا تو کہا پھر آگے گن۔ تو اس نے کہا 1۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی اول میں بھی وہی ہے اور آخر میں بھی وہی ہے، اور ایسا خدا عرش پر مقیم ہے، وہ تو قید میں ہے، ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے۔ تمام وحدیت کو کثرت کہتے ہیں، لیکن یہ کثرت ایک مرکز پر قائم ہے، یہ تمام کثرت اس مرکز کا ہی ظہور ہے، تمام کثرت کا کوئی اور مرکز نہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی نہیں، اس لیے مرکز الگ نہیں بلکہ مرکز کا ہی ظہور کثرت میں ہوا ہے۔ اس مرکز کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ مرکز جس پر تمام کائنات کا دار و مدار ہے وہ ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دائرہ مرکز کے سوا نہیں بلکہ عین ہے، جس مرکز پر یہ وحدیت قائم ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور عالم کے کتب ہیں، تمام عالم کا دائرہ کتب نبوت پر گھوم رہا ہے، اگر مرکز نہ ہو تو دائرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مولا تعالیٰ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ میرے دوستو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی ایک صفت جمال ہے اور ایک جلال ہے۔ یہ میں اس لیے سمجھانے لگا ہوں کہ اب میں نزول مراتب کی طرف آنے لگا ہوں اور اس کے بغیر سمجھنا مشکل ہوگا۔ صفات 2 طرح کی ہے، جمالی اور جلالی، اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جہاں رحم و کرم ہو وہاں قہر و غضب نہیں ہو سکتا، مگر ذات باری تعالیٰ میں دونوں صفات ہی ہیں۔ نہ جلال جمال کو مٹا سکتا ہے، نہ جمال جلال کو مٹا سکتا ہے۔ جلال کا کام ہے مٹانا اور جمال کا کام ہے بنانا۔ صفات جمالی صورتیں پیدا کر رہی ہیں اور صفات جلالی مٹا کر اپنے اصل کی طرف لے جا رہی ہیں۔ میں نے اپنی ایک غزل میں لکھا ہے، مشق خرام ناز سے موت و حیات ہے میری، آ کے بنا گیا کوئی، جا کے مٹا گیا کوئی۔ یار کی خرام ناز یعنی صفات جمالی اور جلالی سے میری زندگی اور موت ہے۔ جب جمالی صفات آتی ہیں تو میری صورت بنا دیتی ہیں، اور جب جلالی صفات آتی ہیں تو مٹا کر چلی جاتی ہیں۔ کائنات کی ہر چیز پر ہر آن اس طرح فنا و بقا جاری رہی ہے، ایک حال میں کوئی چیز قائم نہیں۔ جلال فنا کرتا ہے اور جمال بقا کرتا ہے، یہی مشق خرام ہے۔ ہر آن فنا و بقا جاری ہے مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا، فنا و بقا ہوتی ضرور ہے۔ یہ دور اور گردش شروع ہے، یہی ہماری موت و حیات ہے۔ اس کو صوفیہ کرام تجدد امثال کہتے ہیں۔ ہم میں اور اللہ والوں میں یہی فرق ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، تجلی کے ساتھ ساتھ آتے جاتے ہیں۔ جب کوئی صوفی کے کلام میں خرام ناز پڑھو یا سنو تو اسی خرام کو سمجھو۔ ہر صورت پر فنا بقا طاری ہو رہی ہے، صورت میں آنا اور پھر بے صورتی کی طرف جانا، دونوں اس کی صفتیں ہوئیں۔ تو پھر میرے دوستو، دیکھو نی زینی جلوہ کھول بیٹھا چمکارے، اج بے درد تکن جے نہیں نین چلن ہتھیارے، بے پردہ یارو وہ مہر دمدید، گویا چلے گئے وہ جہاں سے جیے بغیر نظامی سلام اللہ۔ وہ دید کے مرتبے میں آیا لیکن ہم محروم رہ گئے، اس لیے کہ ہم اس کو بے مثل سمجھتے رہے۔
اور اس صورت کو اس کا کمال نہ سمجھا، مگر صوفی نے کہا یہ صورتیں لہریں ہیں، بلبلیں ہیں، ان بلبلوں کو لہریں کہو، مگر جب عین سمندر ہو جائیں تو پھر سمندر کہو۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آب جو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں قطرہ ہوں اور عین سمندر ہوں۔ میں نے لکھا وہ قطرہ کیا ہے جو گوہر بن کے ہو غیر محیط، میں وہ قطرہ ہوں جو ذوق گوہر سے گزرے۔ ایک قطرہ گوہر بن کر اپنے اصل سے جدا ہو گیا، غیر ہو گیا، مگر میں غیریت نہیں چاہتا۔ رومی نے فرمایا خویش راہ خاک کن در راہ او لن تنال البر حتی تنفقوا، اپنے آپ کو اس کی راہ میں مٹا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ہرگز نیکی کی حد کو نہ پہنچو گے جب تک خرچ نہ کرو گے کچھ جس سے محبت رکھتے ہو۔ یہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دو۔ اسی لیے تو فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں یعنی قربان ہو جائے اسے مردے نہ کہو، یعنی جو قطرے میں عین سمندر ہو گئے ان کو مردہ مت کہو۔ ذات باری تعالیٰ کو یوں سمجھنا کہ وہ بے صورتی میں قید ہے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان تب ہی کامل ہو سکتا ہے کہ یوں سمجھے کہ دونوں اسی کے جلوے ہیں، صورت اور بے صورتی تک کوئی منزل نہیں۔ اگرچہ پردہ اٹھ گیا تو صورت غیر بے صورت نہیں، اور اگر پردہ نہ اٹھا تو صورت غیر بے صورت ہے۔ اس کا راستہ اور ہے جو دور ہے اور دوزخ ہے، اور اگر یوں سمجھے کہ وہی ہے تو یہ راستہ قریب ہے اور جنت کا راستہ ہے۔ بس یوں کہے کہ تو ہی تو ہے، میں نہیں، درمیان میں اتنا ہی فاصلہ ہے۔ جب کوئی کاریگر کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس ممبر کے بنانے والے نے ممبر کی صورت اپنے ذہن میں بنائی، پھر اس سے ذہنی صورت کے مطابق اس ممبر کو لکڑی سے تیار کیا۔ فرق یہ ہے کہ جب ہم نے بنانا چاہا تو ہمیں لکڑی، ہتھیار، زمین وغیرہ سب کچھ باہر سے میسر ہو گیا، لیکن سوچئے تو صحیح کہ جو ذات بے حد ہو، اس کے باہر کوئی جگہ ہی نہ ہو تو وہ کائنات کے بنانے کا ارادہ کر کے کہاں بنائے؟ اس کے باہر کوئی جگہ ہی نہیں، بے حد سے باہر تو کوئی جگہ ہی نہ تھی تو کائنات کو کہیں باہر نہیں بنایا۔ ذات باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہو جا، کن، وہ ہو جاتی ہے۔ کن ایک امر ہے، جس کو کہنا کن کہا وہ مامور تھا، کوئی شے باہر تو ہے ہی نہیں جس کو کہا کہ ہو جا، تو پھر کس کو کہا ہو جا؟ معلوم ہوا کہ یہ تجلی بنفس علی بنفسی ہے، اپنے آپ کو ہی کہا کہ ہو جا اور جس صورت میں چاہا ہو گیا۔ صورت باہر سے نہیں آئی، صورت بھی اس کا کمال تھا۔ جب میں حج کے موقع پر مدینہ پاک میں روضہ الاقدس پہ حاضر ہوا تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا السلام اے واقف علم لدن، السلام اے راز دار امر کن، السلام اے نقش حب کبریا، السلام اے صورت ذل خدا، اے علم لدن کے واقف تجھ پر سلام، اے امر کن کے رازدار تجھ پر سلام، اے اللہ تعالیٰ کے حب ذاتی تجھ پر سلام، اے خدا کے سائے کی صورت تجھ پر سلام۔ جب وہ ہر صورت میں آ جاتا ہے تو پھر جیسا چاہا ہو گیا۔ تو پھر کسی نے عرض کیا السلام اے نقش حب کبریا، اس کا ارادہ ایسے نقش کی تلاش میں تھا جو اس کا محبوب ہو، اور پھر اس نقش میں خود ہی آنا تھا، تو پھر اس کو کیسے سوارا ہوگا؟ کوئی کمی رہنے دی ہوگی؟ معلوم ہوا وہ جو باطن نقشہ تھا وہ ہم ہی تھے، اور وہ ظاہر ہوا ہے تو پھر ظاہر اور باطن وہی ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے وہ اسماء و صفات کے ساتھ ہے۔ بہت سے ایسے اوصاف ہیں جو ہم میں اور کافروں میں یکساں پائے جاتے ہیں۔ اخلاق کی بلندی ہم میں بھی پائی جاتی ہے اور کفار میں بھی۔ ہم بھی جھوٹ، غیبت، دغا بازی، چوری، مکاری و فریب سے بچتے ہیں، کفار بھی گریز کرتے ہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ بلند اخلاقی ولایت کی دلیل نہیں۔ ایک کافر کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، جھوٹ نہیں بولتا، مکاری اور دغا بازی نہیں کرتا، کم نہیں تولتا، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے۔ سب ہی طرح کے اوصاف موجود ہیں، مگر وہ کافر ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایک ولی بھی نماز پڑھتا ہے، مگر ولی اللہ کے قریب ہو رہا ہے اور ہم دور ہو رہے ہیں، ہمیں قرب حاصل نہیں ہوتا۔ ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ وہ معرفت الہی رکھتے ہیں اور ان کا ایمان کامل ہے۔ ہمارا ایمان ان کی طرح نہیں، امتیاز ایمان سے ہو سکتا ہے، اخلاق سے نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اور آپ مل کر ایمان کامل بنا لیں تو ان سے امتیاز حاصل کر لیں گے جن کا ایمان ناقص ہے یا ایمان ہے ہی نہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر نہایت ادب سے کھڑے تھے، سجدے کر رہے تھے تو کوئی دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ شرک ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے تمام مرادیں وہاں سے مل رہی ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ شرک وہی سمجھتا ہے جو خدا کی معرفت نہیں سمجھتا، اور جو معرفت سمجھتا ہے وہ شرک نہیں جانتا۔ جو وہاں جا کر یہ سمجھے یہ اس کی صورت ہے، ظاہر و باطن اسی کا ہے، پھر مراد مانگنا شرک کیسے ہوا؟ رومی فرماتے ہیں پیر کامل صورت ذل خدا، یعنی دید پیر دید کبریا۔ پیر کامل خدا کے سایہ کی صورت ہے، یعنی کہ پیر کا دیکھنا خدا کا ہی دیکھنا ہے۔ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ کسی ولی اللہ کے جوں قریب گئے خدا کے قریب ہوتے گئے۔ پیر کے قریب جانا کیا ہے؟ رومی فرماتے ہیں ہر کا خواہد ہم نشینی با خدا، او نشین در حضور اولیا۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کے قریب بیٹھوں، وہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھے، اور جہاں سے یہ فیض جاری ہے، ولی کو ولایت مل رہی ہے، کتب کو کتبیت مل رہی ہے، غوث کو غوثیت مل رہی ہے، جبریل کو جبرائیلی مل رہی ہے، وہ مرکزی مقام ہے، وہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ اور جب ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو کیا شرک کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم تو ایسی صورت کی متواتر توجہ کر رہے ہیں جس صورت میں خدا نے آنا پسند کیا۔ یہ کوئی غلط نہیں، غلط تو تب ہے کہ جب ہم انتہا سے آگے جائیں۔ ذات باری تعالیٰ نے جب چاہا ظاہر ہو جاؤں تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے آگے نہیں نکلے۔ ہم اس ذات سے آگے کیسے نکلیں؟ ہمارا منتہائی مقصود وہی ہے جن کا خدا عرش پر ہے، ان کے نزدیک داتا صاحب کے مزار پر جانا شرک ہے، کیونکہ ان کا خدا عرش پر ہے، مگر وہ اپنی ہر حاجت کے لیے اپنے قول کے مطابق غیر اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان کے ہر حرکت شرک ہے، کیونکہ وہ ہر ایک چیز کو غیر اللہ مانتے ہیں، مگر جب ہم کسی شے کو غیر اللہ مانتے ہی نہیں تو شرک کیسے ہوا؟ ذرا بتائیے کہ ابلیس مشرک ہے یا موحد؟ ابلیس نے بھی تو اسی صورت کو غیر اللہ مانا ہے، آدم کو غیر مانا اور اسی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس نے بھی تو غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، پھر لاندی کیوں ہوا؟ کسی کو موحد ہونے کا دھوکہ ہو جائے ہو سکتا ہے، مگر جس کو دھوکہ نہیں ہوا وہ یقیناً موحد ہے۔ جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پر جنت واجب ہوگی، مگر کیسا لا الہ الا اللہ؟ صاحب کول و جمیل نے لکھا کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اندر لے گئے اور لا الہ الا اللہ پڑھایا۔ انہوں نے پھر اپنے مرید کو، پھر انہوں نے اپنے مرید کو، پھر انہوں نے اپنے مرید کو، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ہم تک پہنچا۔ ہم نے بھی وہی لا الہ الا اللہ پڑھا۔ باقی مضمون انشاءاللہ سرکار کے فضل کرم سے اگلا حصہ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ سب کو اپنی معرفت، اپنا عرفان نصیب فرمائے اور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔